حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور تمام مرحومین مومن مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، ایاک صلوات محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ سب میں یا محمد
كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلوات. عزیزان گرامی، الحمدللہ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کیا اور ولایت اہل بیت کی عظیم الشان نعمت بھی عطا فرمائی۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جن پر جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، لیکن کسی چیز کو جب ہم مانتے ہیں تو اہل بیت نے یہ سکھلایا ہے کہ جو بھی تمہارا عقیدہ ہو اس عقیدے پر تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن کا بھی اصول یہ ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ دیکھو جو بھی عقیدہ رکھ لو، سبھی آزاد ہیں، انسانوں کو اللہ نے آزاد خلق کیا ہے، اگر ایک اصول دیا ہے حق اور باطل کی پہچان کے لیے کہ جو بھی تمہارا عقیدہ ہو اس پر تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ میرا عقیدہ اسی لیے کہ میرے ابا حضور کا عقیدہ ہے، ہاں جی، یہ کافروں والی سنت ہے کہ آباؤہم فہم غافلون، کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ یہی کرتے تھے لہذا ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ قرآن نے ممانعت کی ہے، اہل بیت نے ممانعت کی ہے کہ جو بھی آپ کا عقیدہ ہو اس عقیدے پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل کا ہونا لازمی ہے۔ صلوات محمد یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اسلام اسے پسند نہیں کرتا کہ خاندانی مسلمان رہو۔ ہمارے یہاں بہت سارے خاندانی مسلمان ہیں، اسلام اسے پسند نہیں کرتا کہ تم خاندانی مسلمان رہو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے تم عقلانی مسلمان ہو جاؤ۔ فرمائے جو بھی چیز تم عقیدہ رکھتے ہو عقل کے ذریعے سے اس کے بارے میں تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور یہ سنت اہل بیت بھی ہے، سنت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک بوڑھی عورت تھی، ان پڑھ تھی، کسی مدرسے اسکول میں نہیں گئی تھی، چرخہ چلا رہی تھی۔ پہلے وہ دھاگا بناتے تھے پرانے زمانے میں، لکڑی کا چرخہ ہاتھوں سے چلا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، بوڑھی مسلمان عورت نے جواب دیا، اصحاب بھی ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے مومنہ تو خدا کو مانتی؟ کہا الحمدللہ لا الہ الا اللہ، خدا کو مانتی کہ اگر خدا کو مانتی ہو تو خدا کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ ہاں جی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے، کسی مدرسے میں نہیں گئی، کسی اسکول یا کالج کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، الف ب نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ان پڑھ بھی مسلمان اگر ہو تو اس کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے عقیدہ اس کی ارزش اور قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ دلیل، اب جناب اس مومنہ نے کیا کیا، جیسے وہ چرخہ چلا رہی تھی ہاتھ اس نے روک دیے کہ اللہ کے رسول یہی دلیل ہے۔ حضرت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تفصیل سے میرے اصحاب کو سمجھاؤ۔ اس نے ہاتھ روک دیے تو چرخہ رک گیا، کہا قبلہ یہ دلیل ہے، کہا تفصیل سے بتلاؤ۔ تو اس مومنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ چھوٹا سا معمولی سا چرخہ ہے، میں جب چلا رہی تھی تو چل رہا تھا، جب میں نے ہاتھ روک دیے تو رک گیا، تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا
تو یہ جو کائنات کا چرخہ چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند ڈوب رہا ہے، دن ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ کوئی چلانے والا ضرور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور اسی مومنہ کی اس دلیل پر کل جیسے آپ نے سنا حضرت آیت اللہ العظمہ صدر الدین شیرازی نے پوری جلد لکھی ہے فلسفے کی، برہان حرکت، اسے کہتے ہیں برہان حرکت۔ 500 صفحے کی کتاب صرف اس دلیل پر لکھی ہے کہ یہ برہان حرکت کیا ہے۔ اور سائنٹیفک بھی یہ دلیل ہے کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ کوئی چیز حرکت میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی حرکت لانے والا نہ ہو، کوئی فورس ہو، کوئی طاقت۔ مطلب چھوٹا سا ایک پتھر ہے، اسے حرکت دینا ہے، چھوٹا بچہ جو ہے اٹھا کے پھینک دے، نہیں جی چھوٹا پتھر نہیں ہے کوئی 10 من کا پتھر، اب اسے حرکت دینے کے لیے اتنی طاقت چاہیے، اتنی انرجی چاہیے، 10 آدمی 20 آدمی اب اس پتھر کو حرکت دے سکتے ہیں۔ جناب 10 من کا پتھر نہیں ہے بلکہ پورا پہاڑ ہے کسی میں طاقت اس پہاڑ کو حرکت دے سکے؟ ہاں جی پورا پہاڑ بھی نہیں ہے، ہزاروں پہاڑ جس زمین کے اوپر ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ حرکت میں ہے۔ ہاں جی یہ زمین جو ہے حرکت میں ہے، اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن نے ہزاروں سال پہلے بتایا کہ زمین میں حرکت ہے، دنیا نے تو آج کی تحقیق کی ہے نا، اس صدی کی تحقیق ہے، مگر قرآن نے پہلے بتایا الذی جعل لکم الارض مہدا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو یہ زمین جس پہ تم چل رہے ہو نا، میں نے اسے تمہارے لیے گہوارے کی طرح بنایا ہے۔ گہوارہ مہدن یعنی گہوارہ، گہوارے کا لفظ استعمال کر اللہ نے بتلایا کہ زمین میں حرکت بھی ہے، مگر یہ حرکت تمہاری مزاحمت کے لیے کوئی سبب نہیں پیدا کرتی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جس گہوارے کی حرکت بچہ سو جاتا ہے، یہ زمین کی حرکت تو ایسے تمہارے لیے آرام ہے۔ عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا اتنی بڑی کائنات، یہ جو جس پہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں حرکت ہے، یہ سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، ہاں اور صرف یہی زمین نہیں بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یورینس ہے جو ہماری زمین سے بہت بڑا ہے، وہ بھی سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اور عطارد ہے، مشتری ہے، چاند، یہ سارے سیارے جو ہیں اس ایک نظام شمسی کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور دنیا میں ہمارے نظام شمسی جیسے ہزاروں اور بھی ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اندازہ لگا یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ تو ایک ہمارا نظام شمسی ہے، ایسے ہزاروں اور نظام ہائے شمسی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے نا تو ان مخلوقات میں، آسمانوں میں، زمین میں، دریاؤں میں غور و فکر کرے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت تقریر تھی مرحوم حضرت آیت اللہ العظمہ خمینی کی، جب رجائی جو تھے وہ صدر بنے تھے، اب ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر میں آ جاؤ کہ میں ایران کا صدر بن گئے، شہید رجائی۔ اب ان کے پاس جب آئے تو بڑی شاندار تقریر تھی، کہا دیکھو یہ کائنات اتنی عظیم ہے، اللہ کی کائنات اتنی عظیم ہے کہ یہ جس زمین پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اگر تقابل کیا جائے اور نظام ہے شمسی کو، تو یہ ہماری زمین جو ہے دنیا میں اللہ دوسری دنیا میں ایک نقطے کے برابر ہے۔ پوری زمین اتنی عظیم ہے خدا کی کائنات کہ یہ پوری زمین، یہ پورا سیارہ، یہ پلانٹ ایک قطرے کے برابر ہے۔ کہا پھر اس زمین پر 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، اور وہ جو 1 حصہ زمین ہے اس میں نہیں معلوم کتنے لاکھوں ملک ہیں۔
لاکھوں شہر، کئی ہزار ملک، لاکھوں شہر، صلوات میں محمد بے فرمائے یا بے فرمائے بے فرمائے بے فرمائے صلوات پر محمد۔ ہزاروں ملک ہے اور لاکھوں شہر ہیں، اور سنو اگر اس زمین پہ ایران کو دیکھو تو وہ ایک نقطہ ہے، اتنی بڑی یہ زمین ہے، اور اس ایران کے اندر تہران میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، وہ ایک ذرہ برابر نقطہ، یعنی ایک نقطے کو تقسیم کرتے چلے جائیں، زمین ہماری خود جو ہے ایک نقطہ، یہ سیارہ پلانٹ ایک نقطہ، اور پھر اس پوری دنیا میں ایران ایک ملک ہے وہ ایک نقطہ، پھر وہ شہر ہے وہ ایک نقطہ۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی بہت بڑا شخص بن گیا ہوں، اور اس تہران میں اگر تم اپنا وجود دیکھو تو ایک ذرے برابر کا نقطہ ہے۔ اب اس نقطے کو تقسیم کرتے چلے جائیں تو انسان کیا ہے کہ ایسا نہ ہو تکبر میں آ جاؤ، گھمنڈ میں آ جاؤ۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا یہ سارے سیارے جو ہیں گردش کر رہے ہیں سورج کے چاروں طرف، اور یہ حرکت بتلا رہی ہے کہ کوئی عظیم الشان ہے طاقت جس نے انہیں حرکت دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اور اسی کو برہان حرکت کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو جو چیز بھی آپ مانتے ہیں دلیل کے ساتھ مانتے، ورنہ انسانیت سے انسان کا درجہ گر جاتا ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے برہان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت بڑے مبلغ تھے، کئی کافروں کو مسلمان بنانے والے تھے۔ یہ لبنان کے جتنے شیعہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حضرت ابو ذر کی تبلیغ کا صدقہ ہے، بڑی تبلیغی تھی۔ تو دیکھا ایک مرتبہ بہت سمجھاتے تھے بت پرستوں کو کہ بھائی یہ بتوں کو کیوں سجدہ کر رہے ہیں، ان سے کیا فائدہ، مگر نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھا ایک مرتبہ یہ سارے بت پرست جو ہے نا غمگین بیٹھے ہوئے بت خانے کے باہر، ابو ذر غفاری نکلے باہر، کبھی خیریت تو ہے، آج تم سب غم زدہ ہو؟ کہا ابو ذر آج غضب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہا ایک کم بخت کتے نے ہمارے خدا پہ پیشاب کر دیا۔ وہ بت جو ان کا جھوٹا خدا تھا۔ اچھا، کہا آج بہت افسوس ہو گیا، وہ دروازہ بند کرنا ہم بھول گئے، ایک کم بخت کتا چلا گیا بت خانے میں اور ہمارے خدا کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا، اب ہم غمزدہ ہیں۔ تو وہیں پر حضرت ابو ذر نے کہا کہ جو بت تمہارا خدا کتے سے خود کو نہیں بچا سکتا، وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو دیکھا آپ نے ماننا ہے تو دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ دیکھیے ماننے کے بھی پھر دو طریقے، پہلے تو ماننے کی بات آپ سمجھ گئے، اب ماننے کے بھی دو طریقے۔ اب کس طریقے سے ماننا ہے؟ دیکھیے شیطان خدا کو مانتا ہے مگر اس طرح سے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ملعون بن گئے۔ یعنی کہ خدا کو نہیں مانتا، کہتا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم کھا رہا ہے تیری عزت کی قسم۔ خدا کی خدائی کو بھی مانتا ہے، خدا کی عزت کو بھی مانتا ہے، شیطان قیامت کو بھی مانتا ہے، مگر اس ماننے کا کوئی فائدہ
نہیں ہے، وہ رجیم بھی بنا، ملعون بھی بنا، شیطان بھی بنا۔ تو پتہ چلا ماننا تو ہے مگر صحیح طریقے سے ماننا ہے۔ ماننے کے دو طریقے ہیں، شیطان بھی خدا کو مانتا ہے اور فرشتے بھی خدا کو مانتے ہیں۔ شیطان کے ماننا کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ملعون بنا، اور فرشتوں کے ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رحمتی۔ اب دونوں میں فرق ہے، اب دیکھنا ہے کس طرح سے مانتے ہیں۔ شیطان خدا کو ایسے مانتا ہے کہ مالک میں تجھے مانوں گا، لیکن اگر تو کسی آدم کو منوائے گا میں نہیں مانوں گا۔ یہ گنڈا گردی کی طرح ماننا ہے۔ خدا سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے مانوں گا، تو اگر کسی آدم کو منوائے گا میں نہیں مانوں گا۔ خدا نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، ایسے ماننے کا فائدہ کیا؟ صلوات پڑھی محمد مولا۔ شیطان جو ہے اس طرح سے خدا کو مانتا ہے کہ میں تجھے مانتا ہوں، لیکن تو اگر کسی آدم کو سجدہ کروائے گا میں نہیں مانوں گا۔ لیکن فرشتے کس طرح سے مانتے ہیں؟ کہتے مالک تجھے بھی مانتے ہیں، اور جس جس کو تو منوائے گا مانتے چلے جا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اصل ایمان یہی ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ تو لعنت کا سبب ہے۔ وہ ماننا ملعون بننے کا سبب ہے۔ ماننا یہ ہے کہ پروردگار تجھے مانتے ہیں، اور جس جس کو تو منوائے گا اسے مانتے چلے جائیں گے۔ اور آگے بڑھیں، پیغمبر کو ماننے کے لیے بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ نے مانا مگر کس طرح سے مانا؟ جیسے شیطان کا ایمان تھا ویسے ان کا ایمان تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ کو مانتے ہیں، لیکن آپ نے اگر اپنے بھائی علی کو منوایا ہم نہیں مانیں گے۔ مانتے ہیں رسول خدا تک، ان کا ایمان ہے۔ کہتے مگر ایمان ان کا وہی شیطان والا ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ نے خم غدیر پر اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم نہیں مانیں گے، ہم صرف آپ کو مانیں گے۔ اگر آپ نے کسی اور کو منوایا ہم نہیں مانیں گے۔ تو عزیزان گرامی اس ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ مگر ماننے والے صحیح مومن کون ہیں؟ کہتے اللہ کے رسول آپ کو بھی مانتے ہیں، اور جس جس کو آپ منواتے چلے جائیں اسے بھی مانتے چلے جائیں۔ صلوات۔ ایمان کی تعریف یہی ہے کہ جب آپ خدا کو مانتے ہیں تو خدا جسی کو بھی منوائے اسے بھی ماننا ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم پیغمبر کو مانتے ہیں تو پیغمبر جس کو منوائے اسے بھی ماننا ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم امام کو مانتے ہیں تو امام جسے منوائے اسے بھی فرمائے۔ اب بعض لوگ خدا کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، امام کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں آ کے پھر ان کا ایمان شیطان والا ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائے کیسے؟ آخری امام نے کہا کہ میں غیبت میں جا رہا ہوں اور میں تمہیں بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، بے لگام ہو جو بھی مرضی میں آئے جس طرح سے بھی زندگی بسر کرو، نہیں، میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ امام نے فرمایا تم پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کرنا جو دنیا میں سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقی بھی ہو، یہ میرا حکم ہے، تم اسے ماننا جو سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی ہو۔ اور یہاں آ کر کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں امام کو مانیں گے مگر مجتہد کو نہیں مانیں گے۔ یہ وہی شیطان والی اڑی یہاں آ جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ تو شیطان کے ماننے کا طریقہ۔ امام کو جب ماننا ہے تو امام جسے منوا رہے ہیں اسے بھی ماننا پڑے گا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ خدا کو ہم نے مانا، نبی کو ہم نے مانا، جسے نبی نے منوایا اسے مانا، اب علی کو مانا، مولا علی کو مانا، علی نے جسے منوایا اسے مانا۔ عزیزان گرامی آخری امام کو مانا، تو اب جہاں جہاں امام حکم دے رہے ہیں کہ انہیں مانو اسے ماننا پڑے گا۔ تو یہ ایمان ہے حقیقی ایمان، اور اگر نہیں مانا تو وہ ایمان ہے شیطان والا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ تو تقلید جو ہے اس لیے واجب ہے عزیزان کرام۔
تقلید کے بغیر آپ کے اعمالات حج کیسے کر سکیں گے؟ یا تو خود مجتہد بنے، یہ نہیں کہ زبردستی کہ آپ تقلید کریں. اگر آپ جائیں 30-40 سال پڑھیں آپ مجتہد بن جائیں گے اگر اتنی صلاحیت ہو. پھر آپ پہ تقلید حرام ہے. مجتہد تقلید نہیں کرتا، مجتہد پہ تقلید حرام ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے 30-40 سال کائے کے لیے لگا. وہ خود مسئلہ قرآن حدیث امام کے فرمان سے فقہ اصول سے ثابت کرتا ہے تو یا تو خود مجتہد بن جائیے، اگر مجتہد نہیں بنتے ہیں تو آپ تقلید کریں. تقلید جو ہے عین انسان کی فطرت میں ہے. بھئی آپ کی آنکھ خراب ہو جائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے نا، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے کیونکہ وہ متخصص ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے. آپ بلڈنگ بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ آپ انجینئر کے پاس جائیں گے. ایسا نہیں سارا پیسہ ضائع ہو جائے، کل بلڈنگ گر جائے کوئی آدمی بھی مر جائے. عزیزان گرامی اسی طرح سے جب ہم دین کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم خود فتویٰ نہیں دے سکتے، ہم اس مجتہد کے پاس جائیں گے تو زمانے میں سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقی انسان بھی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اب گفتگو ہو رہی تھی، مولا علی فرما رہے تھے 3 طرح کی بیماریاں ہیں اور نفس کی بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. اور گفتگو ہو رہی تھی الریاء و شرک. ریا شرک ہے. کوئی عمل بھی جب انجام دیں تو اللہ کے لیے خالصتاً انجام دیں. عزیزان گرامی کوئی بھی دنیا کا عمل ہو، دین کا عمل ہو، ریا قطعاً پیغمبر اسلام کو پسند نہیں ہے، خدا کو پسند نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. شرک اور ریا کو اللہ کے رسول نے شرک کہا. میں ایک واقعہ سنا دوں. ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، میرے گھر میں تشریف لائیے. اللہ کے رسول گئے اور جیسے اندر قدم رکھا تو کئی چیزیں نظر آئیں جن کا تعلق ریاکاری سے تھا. سونے کا فانوس مثلا، چاندی کی یہ چیز لٹک رہی ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. اس طرح کی چیزیں وہاں لٹک رہی تھی جو نہ کھانے کے کام، نہ پینے کے کام، نہ کسی اور کام. ایسے شو پیس جسے آج کل ہم ڈرائنگ روم میں جیسے سجاتے ہیں، شو پیس کی طرح بہت مہنگی مہنگی چیزیں لٹک رہی تھی. اللہ کے رسول واپس آئے، فرمایا اللہ نے مجھے منع کیا ہے اس گھر میں مت جاؤ جو ریاکاری کا گھر. عزیزان گرامی اب ہم مجلسیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اہل بیت تشریف لائیں، امام زمانہ تشریف لائیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، مگر اپنے گھروں کو اس قابل تو بنائیں کہ ہمارے گھر اس قابل ہوں تاکہ امام آئیں اور برکت ان سے حاصل لیں. اگر یہ شو پیس لٹک رہے ہیں جو اسراف ہے، اسی کو بیچ کر آپ ایک غریب یتیم بچے کے اسکول کا خرچہ آرام سے دے سکتے ہیں. کئی گھروں میں تو جناب یہاں تک ریاکاری، جناب مولوی صاحب یہ پینٹنگ جو ہے یہ اتنے $1000 کی میں نے خریدی، استغفر اللہ. اس سے بھی زیادہ ہمارے کراچی باہر جناب ایک باتھ روم میں چلے جائیں تو کیا غضب، پورا ٹب جو ہے وہ فیروزے کا بنا. اب اندازہ کریں یہ چھوٹا سا جو فیروزے کا ٹکڑا ہے یہ 40,000 تومان کا، تو وہ کتنے ملینز کا نہانے کا ٹب ہوگا. بھائی اس ٹب میں نہائیں گے تو کیا آپ کا رنگ بھی فیروزہ ہو جائے گا؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ. اب یہ دیکھیں یہ اسراف ہے، ہاں یہ ریاکاری ہے. پھر صرف جو بھائی فلاں صاحب کی جو ہے نا ٹب جو ہے نا اس نے پورا سونے کا بنایا ہوا ہے، فیروزے کا بنایا ہوا ہے. عزیزان گرامی یہ اسراف، یہ ریاکاری، یہ شرک ہے. اللہ اکبر. اگر آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو غربت ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ریاکاری ہے. اور جب پوچھا گیا اللہ کے رسول ریاکاری کا کون سا گھر ہے، فرمایا وہ تمام چیزیں جن کا تعلق آپ کے کوئی کھانے پینے رہنے سے نہیں ہے، صرف شو شاہ سے ہے، دکھانے کے لیے ہے، تو وہ ریاکاری میں شامل ہوتا ہے. اور فرمایا اگر آپ کا گھر ہے، آپ 4 بندے ہیں تو 4 کمرے ایک مہمان کے لیے، اب گھر بنایا 20 کمرے والا، یہ ریاکاری میں شامل ہوتا ہے. اب حدیث بڑی خطرناک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ریاکاری کے گھر کو بناتے ہیں، اب تک مومن بیچارے نادانی میں ایک مومن نے کہا کہ جناب میں نے فلاں جگہ پہ گھر بنایا، مولوی صاحب 5 کروڑ کا گھر بنا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کاش تم یہ پہلے حدیث سن لیتے تو یہ گھر نہ بناتے. صلوات پہ محمد یہ ریاکاری کا گھر ہے. حدیث یہ ہے کہ جو بھی ریاکاری کا گھر بناتے ہیں کل قیامت
کے دن وہ گھر آگ کا گھر ہوگا اور اسے فرشتے کہیں گے آ بدبخت، اس گھر کو آج تیری گردن میں ڈال دے، دوسرے عذاب کی ضرورت ہی نہیں۔ ادھر یتیم بھوکے مر رہے تھے، بیوائیں چیخ رہی تھیں، سیدادیوں کے لیے جہیز کی برکم نہیں تھی، بچے ادھر پریشان تھے، اور تو شوشا کے لیے اتنے اتنے بڑے گھر بنا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ اکبر، یہ آج ریاکاری کی شرک میں واقعا ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ ہم تو پوری دنیا جا رہے ہیں مجلس حسین کے صدقے میں، تو دیکھ رہے ہیں کہ جناب لوگ ٹوائلٹ اتنا مہنگا بناتے، ٹوائلٹ جو نجاست کی جگہ، ٹوائلٹ اتنا مہنگا بناتے ہیں، اس سے غریبوں کے 2 گھر بن گئے، صرف ٹوائلٹ، استغفر اللہ، وہ نجاست کی جگہ ہے، شیطان کی جگہ، اسے اتنا سجاتے ہیں کہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں غریب آدمی کا 80 گز پر بہترین 2 مکانات بن جائیں، تو کیا انہوں نے حساب نہیں دینا؟ حساب دینا۔ یہ نہ سمجھے یہ دولت جتنی آتی ہے سب آپ کی ہے، نہیں، یہ امتحان ہے۔ خداوند عالم اگر کسی کو امیر بنا رہا ہے امتحان ہے، اگر فقیر ہے وہ بھی امتحان ہے۔ یہ نہ سمجھے کسی کو دولت ملی ہے تو اللہ نے اسے عزت دی ہے، بھئی دولت تو قارون کے پاس تھی، موسیٰ کے پاس تو کوئی دولت نہیں تھی۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ قارون کو اللہ نے عزت دی، عزت نہیں ہے، دولت عزت کا سبب نہیں، اور غربت ذلت کا سبب نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہی افضل ہے جو متقی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر خدا نے کسی کو دولت دی ہے وہ بھی امتحان ہے، اور اگر کسی کو دولت نہیں دی وہ بھی امتحان ہے۔ اگر امیر جتنا اپنا خرچ کر لے اسراف کے علاوہ، اس کے بعد جتنی بھی دولت بچ جائے، وآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اب جو دولت بچ گئی اس میں یتیم کا حق ہے، بیوہ کا، مسافر کا، غریب کا، یہ صاحب امام ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، یہ تمام حقوق جو ہے اس میں موجود ہے۔ اگر یہ دولت مند یتیم کا حق پہنچائے، بیوہ کا حق پہنچائے، سہم سادات و سہم امام پہنچائے، تو اس نے امانت کا حق ادا کر دیا، اور اگر نہ پہنچائے تو یہ خائن ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا برا حشر ہونے والا ہے، یہ خائن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جنہیں میں نے دولت دی ہے میں نے ان کو امین بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ امانت کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں۔ خائن کی سزا جہنم ہے۔ اور یہ جو غریب اللہ نے بنایا ہے یہ بھی امتحان ہے۔ اگر غریب غربت پر شکر کریں، غربت پر اگر شکر کریں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن رسول خدا فرماتے میرے امت کے فقیر جب آئیں گے نا تو اس شان سے آئیں گے، اہل محشر حیران ہو جائیں گے، ان کا لباس اتنا قیمتی نورانی، ان کے چہرے اتنا نورانی ہوں گے، ان کے سروں پر تاج نورانی ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ کون آ گئے، یہ اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، اس قدر نورانی۔ آواز آئے گی یہ میری امت کے فقیر ہیں جنہوں نے فقر پر صبر کیا ہے۔ دنیا میں خدا نے ان کو کچھ نہیں دیا تھا، آج اس کا خدا صلہ دے رہا ہے۔ صلوات پہ محمد۔ ریاکاری سے بچیں، ریاکاری شرک ہے۔ اب شادیوں میں دیکھیں کس قدر ریا ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ جناب شادی ہو رہی ہے 5 اسٹار ہوٹل، ہاں صرف وہاں ہوٹل لینے کے وہ جناب کئی ملینز جو ہے وہ خرچہ ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے، اور وہی کھانا اگر مسجد امام بارگاہ میں کھائیں تو آدھا بھی خرچ نہیں ہوگا، اور جتنا پیسہ بچ جائے یتیموں کو دے دیں، بیوہ کو دے دیں، کسی غریب سیدزادی کے لیے جہیز کا بندوبست کر دیں تو کتنا ثواب ملے گا۔ یہ سب ریا کرنے نہیں، میری بیٹی کا جو نکاح فلاں 5 اسٹار ہوٹل میں، استغفر اللہ۔ عزیزان گرامی یہ سب ریاکاری ہے جسے شرک کہا گیا ہے، گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ آج جو معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اسی ریاکاری کی وجہ سے۔ جو بھی کام کرے نا کبھی ریاکاری
کاری کے لیے آپ کا ذہن آمادہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھ کے یہ خیالات شیطانی دل سے نکال دیں۔ دیکھیے ریاکاری ہر اعتبار سے نجس ہے، عبادت میں بھی ریاکاری نہ ہو، عمل میں بھی ریاکاری نہ ہو، لباس میں بھی ریاکاری نہ ہو، کسی چیز میں، گھر میں بھی ریاکاری نہ ہو، گاڑی خریدیں تو گاڑی میں بھی ریاکاری نہ ہو، کسی چیز میں ریاکاری ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، عمل انسان کا خالص ہو۔ اب وہ بحث جو گزشتہ ہے کہ اگر ہم کوئی عمل دکھاوے کے لیے کریں گے، لوگوں کے لیے کہ بھی لوگ ہمیں متقی کہیں، یہ کہیں کہ یہ بہت اللہ والے ہیں، تو یاد رکھیے یہ لوگ بیچارے ہماری طرح مجبور ہیں، نہ اپنے موت کا انہیں پتہ ہے، نہ انہیں برزخ کا پتہ ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ آپ کی یا میرے مرید بن جائیں تو لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے تو ایک عذاب سے یہ بچا نہیں سکتے۔ اگر ہم دونوں لوگوں کے لیے عمل کریں تو لوگ بیچارے کیا ہمیں عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک چھوٹا عمل آپ نے سنا اگر ہم اللہ کے لیے کریں، وہی چادر ڈالنے والا عمل آپ نے دیکھا نا کہ صرف اس کے عیب چھپا دیے، ایک چھوٹا سا عمل خالصتاً اللہ کے لیے کریں تو ہمارے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد لہذا عمل کرنا آسان ہے، عمل کو خالص بنانا مشکل ہے، اور یہ کوشش کریں کہ عمل خالص ہونا چاہیے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں۔ پروردگار ریاکاری کی شرک سے ہمیں نجات عطا فرما، تکبر کی نجاست سے ہمیں نجات عطا فرما۔ میرے اللہ اگر مومن کے دل میں مومن سے نفرت ہے تو میرے اللہ اس نفرت کو محبت میں بدل دے، مومنین کے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بلندہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم اس لحظے کا جب حضرت عباس زینب سے خدا حافظ کہنے کے لیے آئے، خدا
عباس میں تجھے روکتی نہیں ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، یہ میری ایک بات سنتا جا۔ حضرت عباس ادب سے بیٹھ گئے۔ بی بی زینب نے فرمایا عباس ایک دن میں کوفے میں تھی اور بابا علی کی حکومت تھی، بابا مسجد سے آئے مگر زاروں قطار رو رہے تھے، کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کے رونے لگے، کبھی میرے بازوؤں کو چوم کے رونے لگے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا نے فرمایا زینب یہی کوفے کا بازار ہوگا اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، مگر بابا میرا فقط ایک سوال ہے۔ کہو زینب کیا سوال ہے؟ بابا جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی عطا کیے ہیں، اللہ نے مجھے حسین اور عباس، اللہ نے مجھے حسین اور عباس جیسے بھائی عطا کیے ہیں۔ بابا نے فرمایا زینب سنو، نہ عباس رہیں گے نہ حسین، سنیں گے زینب نے کیسے خدا حافظ کہا، فرمایا خدا حافظ عباس، میں سمجھ گئی ہوں میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے، خدا حافظ، خدا حافظ، میں سمجھ گئی ہوں میرے چادر کے چھننے کا وقت قریب ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اے مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ، تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اس کی پریشانی دور کر
کر دے یا کاشف کرب المکروبین، سب مل کے کہیں یا فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، آج ہم گنہگاروں کی فریاد سن لے اے خدا۔ رمضان کی ایک یا دو راتیں رہ گئی ہے، خدا تو رحمان و رحیم ہے، تو کریم ہے، جن گناہوں پہ ہم نہ رو سکے، جو گناہ ہمیں یاد نہ آئے، ان دو راتوں میں وہ گناہ یاد دلا دے، ان گناہوں پہ بھی توبہ کی توفیق دے، سب مل کے کہیں یا اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو رمضان کو خلق نہ کرتا۔ یہ گنہگاروں کا مہینہ ہے، مگر آخری رات سے غفلت نہ کریں۔ شب عید کے اعمال شب قدر سے زیادہ ہیں، جو ابھی تک جہنم سے آزاد نہ ہوئے، خدا عید کی رات انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ عید کے اعمال بہت اہم ہیں، خدا سب سے جلد راضی ہونے والا ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں یا سریع دو راتیں
عزیز و خدا سب سے جلد راضی ہونے والا ہے۔ سنیں، ایک نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدبخت تھا، باپ نے اسے آگ کر دیا، نکال دیا۔ اب یہ نوجوان اکیلا ہے، بیمار ہے، دوستوں نے بے وفائی کر لی، تنے تنہا بیماری میں تڑپ رہا ہے، مگر ہاں سچی توبہ کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ باپ نے خواب میں دیکھا میرا بیٹا جو فاسق تھا، گنہگار تھا، شرابی تھا، بدبخت تھا، جنت میں بیٹھا ہوں۔ حیران ہو کر پوچھا، بیٹے تیرے گناہوں کی وجہ سے تو میں نے تجھے آگ کر دیا، بتا تیرے رب نے تجھے کیسے بخش دیا؟ بیٹے نے کہا، بابا میرا اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان۔ بابا میں اس وقت گنہگار تھا جب میں نے خدا کو نہیں پہچانا تھا، خدا ماں باپ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بیٹی بتا تو صحیح تجھے تیرے رب نے کیسے بخشا؟ کہا، بابا میں بیمار تھا، تکلیف میں تڑپ رہا تھا، آپ نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ ایک مرتبہ میں نے سچے دل سے توبہ کی، خلوص سے فقط ایک جملہ کہا، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ بیٹے فقط ایک جملہ، جی بابا فقط ایک جملہ، روتی ہوئی آنکھوں سے، ٹوٹے ہوئے دل سے، سچی توبہ سے۔ بیٹے تو نے کیا کہا؟ کہا، بابا میں نے رو کے کہا، او میرے اللہ، او میرے مالک، میرے ماں باپ نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ہے، کیا تو بھی مجھے ٹھکرا دے گا؟ خدا اس قدر جلد راضی۔ بابا میں نے فقط اتنا کہا، او میرے اللہ، میرے باپ نے بھی مجھے رد کر دیا ہے، کیا تو بھی مجھے رد کر دے گا؟ پھر میں کہاں جاؤں گا؟ بس میں نے اتنا کہا، اللہ کی رحمت نے مجھے اپنی گود میں لیا اور میرے گناہ بخش دیے۔ اے عزیزو آج آپ اور ہم سب ایسے فریاد کریں، سب مل کے کہیں، یا سری یا رضا یا۔ مگر اب ایک جملہ اضافی کر لیں، وہی ایک جملہ اضافی کر لیں، میرے ساتھ سنیں، یا حق امام رضا۔ او میرے اللہ، اس امام کا واسطہ جس کی بہن پہاڑوں میں وہ فریاد کرتی رہی، رضا رضا۔ جو بہن بھائی سے نہ مل سکی، راستے میں مر گئی، اللہ آپ کو اس بہن بھائی کی زیارت نصیب کرے۔ سب مل کے کہیں، یا سری یا رضا بے حق امام رضا، یا سری۔ پروردگار
بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے، سب کی نیک تمنائیں دعائیں مستجاب فرما، سبھی مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ ایک مومن سید ظفر حسین ندوی صاحب ہیں، پروردگار مشکلات کو دور فرمائے۔ خصوصاً جو حضرات افطاری دے رہے ہیں، افطاری کھلا رہے ہیں، زحمت اٹھا رہے ہیں، ان کے